عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے وہ مشہور، جو بعد میں رافضیوں نے اپنی کتاب میں لیا، اور وہ مشہور ہو گیا جاہل مسلمانوں میں، نور من نور اللہ کا۔ بائبل کا اسٹیٹمنٹ ہے ہی از دا لائٹ آف گاڈ۔ لائٹ آف گاڈ کیا ہے؟ گاڈ کا نور، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا نور۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بائبل میں ہے۔ اس کو کون لیے ہمارے پاس؟ رافضی لیے۔ رافضی لے کے اس سے کہانی کیا بنائے؟ وہ جو نور سے نبی کا نور بنا، نبی کے اکیلے کا نور نہیں بنا۔ باقی کی جو دنیا ہے، غیر رافضی دنیا جو ہے، وہ غیر رافضی دنیا میں کیا کر دیے؟ خالی نبی تک چھوڑ دیے۔ ان کا عقیدہ کیا بنا لیے؟ خود کے نور سے نبی کا نور، علی کا نور، فاطمہ کا نور، حسن اور حسین کا نور بنائے۔ تب یہ تو پورے 5 اللہ کے برابر ہو گئے۔ اور یہی چیز عیسائیوں میں چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ابو جہل کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میری امت کا فرعون ہے، امت کا فرعون بولے ابو جہل کو، لیکن قرآن میں سورہ ابو لہب پہ نازل ہوا۔ کیوں؟ بنیاد انہیں ڈالا بغاوت کی۔ جتنی بغاوت ہوئی نبی کے خلاف، اس کا پورا عذاب اس کے سر پہ جانے والا ہے لگے سگا چچا پہ۔ تو یہ بات کا ہمیشہ خیال کرنا کہ کہیں آپ کوئی روڑا نہ بننا دین کے کام میں، آپ کو ایسی لغزش نہیں کرنا کہ آپ کو ذریعہ بنا کر اسلام کا دشمن، اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نقصان کر دے، اور پھر اس کا پورا قیامت کے دن آپ کے سر پہ رہے گا۔ اللہ حفاظت کرے اس بات سے۔ آپ اگر مسلمان ہو، آپ اپنے دنیا کے کوئی غرض کے کام میں نہیں ہیں، تو باقی کا پورا ٹائم آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر چلنا، یہ اللہ کی شان کا حق ہے، یا آپ کی غلامی، آپ کے کلمہ شہادہ کا حصہ ہے۔ آپ خاموش بیٹھنا ہی نہیں۔ جتنے اذکار سکھائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنے تسبیحات بتائے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جب تسبیح جڑ گئی، یہ ہے اللہ کا نام۔ سب سے پہلے رائٹ سائڈ پہ اللہ ہے، الف نکال دیا، اس کے بعد وہ للہ ہو گیا، پھر ایک لام نکال دو لہو ہو گیا، پھر وہ بھی لام نکال دو ہو کے ہوا ہو گیا۔ ہوا سے ہوا اللہ احد، وہ ہوا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے شروع ہوا، للہ ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض۔ سمجھ میں آ رہا؟ اے نبی، آپ بھی ہیں تو میری ملکیت ہے، آپ بھی ہیں تو میرے غلام ہیں، آپ میں رسول بنایا۔ جتنے نبی آئے سب میرے غلام ہیں، سب میرے بندے ہیں، سب پر میری غلامی فرض تھی، سب پر میری عبادت فرض تھی۔ عیسیٰ ہے تو میرے بیٹے نہیں ہیں، میرے بندے ہیں، غلام ہیں، عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ رسول بنایا ان کو میں اپنا۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ میری تسبیح کرنے والے لوگ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے نبی، اب آپ کو بھی کرنا ہے۔ اچھے نام بولتے لگا کیا کرے؟ ہم بھی بناتے بھائی، اچھے نامہ بناتے، تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اسماء الحسنی، اچھے نام نہیں، اچھے نام بولتے فساد کرتے۔ کیوں؟ اب دماغ لگاتے خود کا اچھے ناموں میں۔ خدا نہیں، اس میں برائی کیا؟ خدا بولے تو جو خود سے ہے، نہیں اس میں برائی نہیں ہوں گی، مگر اسماء الحسنی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ گاڈ مانے اس کے وہی ہے، ہم وہی سمجھنا ہی، اسماء الحسنی نہیں ہے، تم بول لیے۔ اس لیے اسماء الحسنی کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ریڈیو کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، ریڈیو کا خالی ریڈیو۔ کون سی لینگویج کا ورڈ ہے وہ؟ فرینچ ہے۔ ریڈیو فرینچ ورڈ ہے، اس کی ایٹیمولوجی جب آپ اس کی تاریخ اسٹڈی کریں گے تو فرینچ ورڈ ہے وہ۔ ہر زبان میں ریڈیو ہے، تیلگو میں بھی ریڈیو ہے، انگلش میں بھی۔ تو جب ریڈیو ہر زبان میں ریڈیو رہ سکتا، تو اسماء الحسنی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑ گئی؟ خدا حافظ کا ایک ٹرینڈ تھا ایک زمانے تک۔ اللہ کا احسان ہے کہ اب نوجوان کافی اس چیز کو چینج کر لیے، کیونکہ خدا اللہ کے اسماء الحسنی میں کہیں بھی نہیں آیا، اللہ کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت نادم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر
آج یعنی 7 اپریل 2023 عیسوی بروز جمعہ کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2023 عیسوی یعنی رمضان 1444 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت 1 سے 10 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک العالی الذی خلقک فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القیوم بن عبد الحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں ہوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس اپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے۔
ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاء اللہ، جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے، یا دوپہر 3:30 سے 11:30 کے بیچ میں IREF کے دفتر پر لا کر دے۔ اور یاد رکھے کہ IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ الاعلیٰ پر اپنا درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا 7واں اجلاس ہے درس قرآن کا اس رمضان المبارک کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 6 مکمل ہو چکے ہیں، اور پچھلے 6 ہمارے درس قرآن کے اجلاس میں یا دروس میں ہم لوگ ماشاءاللہ اس کے پہلے کا جو سورہ تھا سورہ بروج اور سورہ طارق، یہ 2 سوروں پر ہم نے اپنا درس مکمل کیا، اور آج انشاءاللہ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 سورہ نمبر 87 ہے انشاءاللہ، اس کے اوپر ہم ہمارا درس شروع کریں گے۔ سورہ اعلیٰ جو یہ سورہ ہے، یہاں سے لے کر لگ بھگ سورہ نشرح تک، آپ لوگ جانتے ہیں سورہ نشرح، علم نشرح لک صدرک، یہ جو سورہ ہے قرآن مجید کا 94 نمبر والا، 94 نمبر والا، تو یہ تمام سورے عموماً مفسرین کے نزدیک، علماء کے نزدیک یہ سورے قرآن مجید کے وہ صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے شروعات کے دور میں نازل ہوئے ہیں۔ جیسا سورہ علق جو اس کی شروع کی 5 آیتیں ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ جو سورہ ہے سورہ نمبر 96 سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 کے مطابق یہ سب سے پہلی وحی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس کے بعد علماء کے نزدیک سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، اور ان 2 صورتوں کے نزول کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا جو وقفہ ہے وہ اختلافی طور پر تاریخی اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ کبھی کسی کے نزدیک وہ 3 مہینے کا ہے، کسی کے نزدیک وہ 1 سے 2 سال کا وقفہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی اس وقت پریشان رہتے تھے کہ جب پہلی وحی آئی اس کے بعد دوسری وحی کیوں نہیں آئی، اچھا خاصا وقت لگا اس کے لیے، اور آپ بہت بے چین رہتے تھے اس کی وجہ سے، لیکن پھر جب دوسری وحی آئی تو سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں ایک خاص بات جو دیکھنے میں آئی وہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائی کے کردار کے طور پر اللہ رب العالمین تیار کر رہے تھے۔ تو 2 خصوصیات ان 2 صورتوں میں ہم کو خاص طور پر دیکھنے میں ملیں گی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے لباس کو صاف اور ستھرا کریے، اور نیند میں سے جاگیے اس وقت جب کہ سب سو رہے ہیں، اور تہجد کی نماز کا حکم دیا، نماز پڑھیے، اور قرآن کی تلاوت ساری رات قیام اللیل کرتے ہوئے کریے، یا ثلاثہ یعنی کہ 3/4 رات، یا آدھی رات، یا اتنا جتنا ہو سکے۔ اور دن کے وقت کے بارے میں کہا کہ جو کام کاج ہے دنیاوی ضروریات کے لیے آپ کا، اس کو جیسے ہی مکمل کر لیں تو پھر رات میں تو آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیے اللہ کے ذکر میں، یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا اس کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تو بالکل شروعات ہے، تو اب اس میں کوئی زیادہ سورے بھی نازل نہیں ہوئے تھے، پوری قرآن بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے نزول کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ پبلک میں جا کر دعوت دین پیش کرنے کا حکم آیا. تب تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیے کہ مجھے رسول بنایا گیا ہے. پھر ورقہ بن نوفل کن گئے اپنے قریبی ساتھیوں میں سب سے قریبی آپ کے جو سب سے وفادار، سب سے بھروسے والے، جس سے بے تحاشا آپ کی محبت تھی، ان ساتھیوں میں یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جیسا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ذکر کیا وہ فوری کلمہ پڑھ دیے. پھر عثمان غنی، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی معصوم بچے تھے، اس وقت پہ شعور کو نہیں پہنچے تھے، پوری طریقے سے بالغ نہیں تھے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. تو بچوں میں آپ تھے. پھر بی بی سمیہ اسی طریقے سے، اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ کی بڑی بہن، اور بی بی عائشہ تو پیدا نہیں ہوئی تھی جب ابھی. پھر آپ کی والدہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ. تو اس طریقے سے شروعات کے دنوں میں کچھ لوگوں نے ایمان لایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک دعویٰ کے لیے نکلے تو وہ مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائے. تو پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگانے کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں ایک مزاج ہوتا تھا. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں جب بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے تو یہ لوگ ڈھول وغیرہ بجا کر، کچھ اعلان اگر اہم ہوتا تو ڈھول وغیرہ بجا کر کرتے تھے. اب آج کے دور میں آپ گاڑیوں کے اوپر سپیکرز وغیرہ لگا کر اس کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہتے تھے عربوں کے پاس، وہاں پر ایک رواج یہ تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ اہم اعلان کرنا ہوتا عربوں کو، تو کوئی ایک اعلان کرنے والے ایک ٹبے پر چڑھ جاتے تھے پہاڑ کے اور زور زور سے آواز لگاتے تھے تاکہ لوگ جمع ہو جائے، اور پھر جو اعلان کرنا تھا وہ اعلان کر دیتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وہ مشہور پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، عرب جمع ہو گئے سارے. کہا کہ تم لوگ مجھ پر کتنا یقین کرتے ہو؟ اگر میں کہہ دوں کہ پیچھے سے ایک دشمنوں کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم لوگ اس بات پر یقین کرو گے؟ تو جتنے لوگ سامنے تھے سب نے فوراً ہاں کہہ دیا. اور ایک اگرچہ کہ ڈائریکٹ عنوان سے تعلق نہیں رکھتی لیکن ہمارے نبی کے سیرت کا ایک حصہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم کو معلوم ہو، ہمارے اپنے اندر وہ صفت اور کردار پیدا ہو کہ لوگ اس طرح آپ پر بھروسہ کریں، اس حد تک بھروسہ کریں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اکثر سیرت میں یہ واقعہ سنا کر نکل جاتے. نبی صاحب بولے کیا تم یقین کرو گے؟ وہ لوگ یقین کریں گے بول دیے. مسئلہ وہاں پر ان کے یقین کرنے بولنے کا یہ تھا، اگر دشمن کی فوج آتی ہوتی تو عربوں کو پتہ چل جاتا کہ دشمن کی فوج آ رہی. کیسا چلتا؟ اس کے گھوڑوں سے جو ریگستان کی دھول اڑتی دور سے دکھ جاتی تھی. دور سے دیکھ کر اندازہ کرتے کہ کوئی مسافر آ رہا ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنی دھول اڑ رہی، اس سے اندازہ لگاتے تھے وہ لوگ. اب اللہ کے نبی کا یہ سوال اس بات پر تھا کہ پیچھے تو کوئی دھول ہی نہیں ہے، کوئی آثار ہی نہیں دکھ رہے، لیکن میں بول رہا ہوں. تو پورے کے پورے گواہی دیے کہ آپ پہ اتنا یقین ہے، آپ بولے تو یقین کرتے بولے. وہ اہمیت اس میں بڑی وہ بات کی. صرف نبی کا یہ کہہ دینا کہ میں بول رہا ہوں مانتے کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ جو بات بولی جا رہی اس سے ریلیٹڈ کوئی نشانی نہیں دکھ رہی جس کو دیکھ کر اصل پہچانتے تھے وہ لوگ. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے کردار پر اتنا بھروسہ تھا، آپ کی سچائی پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ لوگ ماننے تیار تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں کہ دشمن آ گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. تو سب سے پہلی شخصیت جو بغاوت کری وہ انہی کے گھر کا آدمی، ان کا چچا ابو لہب تھا. جیسا ہی وہ بغاوت کرا، اس کے بھرے پر، اس کے وزن پر دوسرے دشمنوں کو طاقت مل گئی. اسی لیے جب مفسرین سیرت کے اس واقعے کے اوپر تذکرہ کرتے یا محدثین تذکرہ کرتے یا سیرت نگار تذکرہ کرتے تو لوگ اس بات کو طے رکھتے ہیں کہ امت کو نقصان باہر والا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اندر کا کوئی خاص آدمی ان کا ساتھ نہ دے. یہ فطری تقاضا ہے. آپ کے گھر کی نیا بھی وہی ڈبائے گا جب آپ کے گھر کا کوئی شخص آپ کے باہر کے دشمن کے ساتھ ہو جائے. نقصان آپ کو سب سے زیادہ کب ہوتا؟ جب آپ کا کوئی اپنا آپ کے خلاف ٹھہر جاتا، اس کے سہارے پر رکھ کر اب باقی کا نقصان کیا جاتا. اور یہی چیز ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے دیکھیے آپ، ابو جہل کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میری امت کا فرعون ہے.
امت کا فرعون بولے ابو جہل کو، لیکن قرآن میں سورہ ابو لہب پہ نازل ہوا. کیوں؟ بنیاد انہیں ڈالا بغاوت کی. جتنی بغاوت ہوئی نبی کے خلاف اس کا پورا عذاب اس کے سر پہ جانے والا ہے حالانکہ سگا چچا. پھر تو یہ بات کا ہمیشہ خیال کرنا کہ کہیں آپ کوئی روڑا نہ بننا دین کے کام میں، آپ کو ایسی لغزش نہیں کرنا کہ آپ کو ذریعہ بنا کر اسلام کا دشمن اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نقصان کر دے اور پھر اس کا پورا قیامت کے دن آپ کے سر پہ رہے گا. اللہ حفاظت کرے اس بات سے. تو یہ بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اب جب یہاں سے کھلی تبلیغ شروع ہوئی تھوڑی اور لوگوں میں کھل کے بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، یہ اس دور کے سورے ہیں جو سورہ اعلیٰ سے سورہ نشرح تک علماء کہتے ہیں کہ نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ان سوروں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورے نازل ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین کی مخاطبت اس میں زیادہ تر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایڈریس جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الکافرون، یہ کافروں کو، انسانوں کو، یا ایھا الناس. یہ سوروں میں اگرچہ کہ یا محمد، یا اچھا آپ لوگ جانتے ہیں یا محمد کہہ کر اللہ نے پوری قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی نہیں پکارا. یہ اللہ کے نبی کی عظمت کا تقاضا ہے. یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا موسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا محمد نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اس کو مفسرین علماء اللہ کے نبی کی جو محبت تھی اللہ کے پاس اور اللہ کے نبی کی جو خود اللہ رب العالمین نے عظمت قائم کی اس کا ایک حصہ مانتے ہیں اس کو کہ یا محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ جو سورہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے جب ان کو پڑھیں گے نماز وغیرہ میں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب زیادہ ہے، اگرچہ کہ پھر تا قیامت ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت رکھ دی گئی ہے انشاءاللہ. تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کریے نام کی اپنے رب کے جو عالی شان ہے، اپنے عالی شان رب کے نام کی تسبیح کریے. تو دیکھیے آپ ایک حکمت اس میں یہ سورے میں جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ جو شروع کی پہلی آیت ہے، اگر جو لوگ سورہ بروج اور سورہ تاریخ کا درس سنے ہیں اس کے دونوں بھی شروع کی آیتوں کا تعلق آسمان سے تھا. دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا. اب آسمانوں کا رب خود کا ذکر کر رہا. وہ آسمانوں کے بارے میں سنے تھے نا دو سوروں میں، کیسے آسمان بنایا، کیسے بروج ہے، کیسا نجم الثاقب ہے، اس میں وہ سب سن لیے نا. اب تسبیح کرو اس رب کی جو اعلیٰ ہے. کس سے اعلیٰ ہے؟ تم کو آسمان اعلیٰ دکھا کیا؟ اعلیٰ میں ہوں، آسمان میرے نیچے ہے، ہر چیز میرے نیچے ہے. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اس رب کے نام کی جو سب سے عالی شان ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو اس میں تسبیح جو ٹرانسلیشن آیا ہے وہ سبح کے لیے آیا ہے. سبح عربی زبان میں کہتے ہیں ایک موومنٹ کو، ایک حرکت کو سبح کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کی حرکت کو. اور وہ حرکت کا اندازہ آپ کرتے ہیں اس شے کے ذریعے سے جس کے لیے وہ حرکت آپ جوڑ رہے ہیں، جس شے سے اس کو جوڑ رہے ہیں آپ. مثال کے طور پہ بھائی ذرا جلدی بھاگتے آؤ بولا تو زمین پہ بھاگتے آؤ بول رہے ہیں، بلکہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی زمین پر بھاگتے آؤ نہیں بولتا ہوں میں، سب کو معلوم ہے زمین پہ ہی بھاگتے، پانی میں کوئی بھی نہیں بھاگتا، ہوا میں کوئی بھی نہیں بھاگتا. تو سبح اگر میں عربی میں بولوں گا سبح بول دیا خالی تو کافی ہے اس کے لیے، بھاگتے آؤ کے مطلب نکل گیا وہاں پہ. میں اگر کسی کو بول رہا ہوں پانی میں بہت تیز تیرتے ہیں ان کا سبح پانی میں زبردست ہے تو خود بخود وہ معنی سبح کا نکل گیا تیرنا. چڑیا کا سبح آسمانوں میں زبردست ہے تو سبح چڑیا کا بولتے ہی، آسمان بولتے ہی، ہوا بولتے ہی اڑنے پہ چلے گیا. تو سبح وہ چیز کو جس سے جڑا رہے آپ اس میں وہ معنی نکال لیتے آپ سبح. اسی سبح کے لفظ یعنی کہ حرکت. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، سبح کہتے ہیں لگاتار حرکت کو، اصل میں جو ایک لگاتار ایک اس کو کیا بولنا چاہیے، ایک معیار کو مینٹین کر کے ہوتی. پانی میں جب آپ تیرتے تو تھوڑی دیر ڈب کے اندر تہ میں جا کے پھر باہر نکل آپ سطح پہ تیرتے چلے آتے. زمین پہ چلتے تو تھوڑا نیچے اندر زمین کے چلے جا کے پھر اوپر آ کے
ایسا نہیں, زمین کے اوپر چلتے رہتے ہیں, ہوا میں اڑے تو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, تو ایک کانسٹنٹ موومنٹ مینٹین ہوتا ہے اس میں سباہ میں, تو وہی ہے یہ سباہ. اچھا, قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے 3 ایسے سورے ہیں, سورہ حدید اور سورہ حشر اور سورہ صافات, یہ آلٹرنیٹ آتے جا رہے ہیں. دیکھیے اب سورہ حدید 57 نمبر والا سورہ ہے, سورہ حشر 59 نمبر والا سورہ ہے, اور سورہ صافات 61 نمبر والا سورہ ہے. یہ سوروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ آیتیں سورہ شروع ہوا ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل بھی آپ دیکھیں گے, وہاں پہ بھی اللہ کی تعریف و تسبیح ہے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ میں ہم نے تو اب دیکھ لیا اس کو, یہاں پہ ہے. عربی زبان میں جو بھی الفاظ ہوتے, ورڈز ہوتے, بنیادی طور پر وہ 4 انداز میں کلام کیے جاتے ہیں. ایک, جب وہ لفظ بولا جائے گا تو وہ یا تو پاسٹ ٹینس ہوگا, ماضی ہوگا. دوسرا پریزنٹ ٹینس ہوگا, اور پریزنٹ میں ہی فیوچر رہتا, حاضر یا مستقبل رہے گا, وہ لفظ میں ہی حاضر یا مستقبل کا معنی آ جاتا. پاسٹ ٹینس, پریزنٹ یا فیوچر ٹینس. تیسرا ہوگا کمانڈ, حکم ہوگا. چوتھا ہوگا اسم, ناؤن ہوگا. یہ 4 قسم میں ہی الفاظ عموماً عربی کے میکزیمم اسی کے ضمن میں رہتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ جو سین باہا جو روٹ ہے, مادہ ہے, آپ اس کو دیکھیے کہ یہ 3 جو سورہ ابھی میں بتایا, سورہ حدید, حشر اور سورہ صافات, اس میں پاسٹ ٹینس میں ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, پاسٹ ٹینس میں چلے گئے آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یسبح, سورہ جمعہ آپ جب پڑھیں گے یا سورہ تغابن پڑھیں گے, یسبح, یسبح یہ آ گیا کہ میں پریزنٹ میں آ گیا. کرتے ہیں, جو کچھ آسمان زمین میں ہے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, پریزنٹ اینڈ فیوچر میں چلے گا. سبح کرتے, کر رہے تھے, کر رہے, کرتے رہیں گے. اور ایک ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سبح, سبح یہ سبح ہے, بے کے نیچے زیر ہے, وہاں بے پر زبر ہے. سبح, یہاں پہ سبح یہ ہو گیا کمانڈ, کرو. دیکھیے اب 4 اس میں گھومنے والا ہے. وہ پاسٹ ٹینس سبح, پریزنٹ اینڈ فیوچر یسبح, کمانڈ سبح, ناؤن سبحان الذی, سبحان, سبحان الذی اسرا جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. سبحان تسبیح کا مستحق ہے, مکمل تسبیح کا اکیلا مستحق ہے, سبحان ہے, پاک ترین ہے. تو دیکھیے یہ پورے اسی کے ساتھ جا کر جڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو 2 سورے پہلے گزر گئے, اس کے بعد آ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی, تسبیح کریے آپ کے رب کی, اس کے نام کی, اسم آ گیا, آپ کے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑا اعلیٰ ہے. اب یہ آیت کے اندر دیکھیے آپ, تسبیح اللہ کی جب کی جائے گی تو میں جیسے بتایا کہ جو چیز کو آپ جس سے جڑائیں گے سباہ اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے جڑ جاتا. بھاگو زمین پر سباہ, وہاں پہ چلنے پہ آ گیا. پانی کے لیے سباہ, تیرنا ہو گیا. ہوا کے لیے سباہ, اڑنا ہو گیا. اللہ کے لیے سباہ کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے جو سباہ ہوتا, اچھا اس میں ایک اور خاص بات بتایا, سباہ بولتے سیم معیار پہ کانسٹنٹلی چلتے چلے آنا, اوپر نیچے نہیں ہونا اس میں. اچھا یہی لفظ دیکھیے آپ پلانٹس کے لیے یوز کرے اللہ تعالیٰ, سورج اور چاند کے لیے سورہ یاسین میں یوز کرے. یہ سورج کے لیے بالکل گنجائش میں ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, فلک میں, آسمانوں میں وہ اپنے دائرے میں سباہ کر رہے ہیں. یسبحون, سباہ کر رہے ہیں اپنے دائرے میں, تو ان کا ایک دائرہ اس میں کر رہے ہیں. اسی سے تسبیح ہے. اور کس کے نام کی تسبیح؟ رب کے. اب اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو اس کے 2 معنی بتائے گئے. ایک, جو تسبیح اور تعریف اللہ کے لیے ہوگی, اب یہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. اب
یہ خالص اللہ کے لیے ہو گئی. اور اب بھی سبا میں ایک اور چیز کیا بولا تھا ہے ذہن میں آپ لوگوں کے؟ کانسٹنٹ چلتے رہنا. مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر ذکر کرے خاموش رہے اگر وہ کوئی کام میں نہیں ہے تو. آپ اگر مسلمان ہو, آپ اپنے دنیا کے کوئی غرض کے کام میں نہیں ہیں, تو باقی کا پورا ٹائم آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر چلنا یہ اللہ کی شان کا حق ہے, یہ آپ کی غلامی, آپ کے کلمہ شہادہ کا حصہ ہے. آپ خاموش بیٹھنا ہی نہیں. جتنے اذکار سکھائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جتنے تسبیحات بتائے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ جب تسبیح جڑ گئی, دیکھیں پاسٹ ٹینس میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سبح للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمان زمین میں تسبیح کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. رکے ہی نہیں وہ لوگ تسبیح کرنے سے, ان کو اجازت ہی نہیں دی گئی اس کی کہ وہ رک جائیں, جب تک قائم ہے تسبیح کرتے رہ رہے ہیں لوگ. بندے کو اب حکم آ رہا, وہ جو اعلیٰ تمہارا رب ہے تسبیح کرو اس کی, اس کے نام کی. اچھا نام کی تسبیح, نام خاص طور پر کیوں آیا یہاں پہ؟ تو اللہ کے نام اور صفات میں بہت بڑی اہمیت ہے, اس کا خاص خیال رکھنا. دیکھیے دنیا میں اللہ کا ایک اکیلا ایسا نام ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم سے کھلواڑ نہیں ہو سکتا. اور یہ نام کی خوبی کیا ہے؟ اس نام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. دیکھیے آپ الف حرف کتنے آ رہے ہیں, دیکھو آپ الف آ رہا, لام لام, لام پہ تشدید ڈال دے رہے ہیں آپ, الف لام لام ہا آ رہا, 4 حروف آ رہے ہیں. یہ نام کی خوبی یہ ہے, آپ اگر ایک ایک حرف کر کے نکال دیں گے, بچے ہوئے ہر حرف میں صرف اللہ کے لیے ہو. میں ایک ایگزامپل بتاتا ہوں آپ کو, لایا دیکھیے یہ کیسی شان ہے اللہ کی. دیکھو آپ, یہ ہے اللہ کا نام, سب سے پہلے رائٹ سائڈ پہ اللہ ہے, الف نکال دیا آپ, اس کے بازو للہ ہو گیا, پھر ایک لام نکال دو لہو ہو گیا, پھر وہ بھی لام نکال دو ہو گیا, ہوا ہو گیا. ہوا سے ہوا اللہ احد, وہ ہوا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے شروع ہوا, للہ ما فی السماوات والارض, لہو ما فی السماوات والارض. سمجھ میں آ رہا؟ کائنات میں کسی اور باطل معبود کے ساتھ لا کے خالی نام کے اندر ہی شان بتا لو, ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ حکم آیا, اللہ کے رسول کو پہلے حکم آ رہا, سبح اسم ربک الاعلی, تسبیح کریے اپنے رب کے نام کی. رب کون ہے تمہارا؟ وہ تو سورہ فاتحہ میں بتا دی شروع کرتے, الحمدللہ الرب العالمین, تعریفیں اللہ کے لیے, حمد اللہ کی ہے. کون ہے اللہ؟ الرب عالمین کا. اب آپ تسبیح کیجئے رب کی, ربا نے رب بھی کا, آپ کے رب کی. کون ہے نبی آپ کا رب؟ اللہ. کریے تسبیح اس رب کی. کیسا ہے وہ؟ اعلیٰ ہے. انسان غلط فہمی میں تھا اس سے پہلے کہ اللہ انسان کی شکل میں زمین میں آ گیا. عیسائی بنا دیے نا عیسیٰ علیہ السلام کو, عبادت کرنا شروع کر دیے, اللہ کا بیٹا بنا دیے, اللہ کے برابر کر دیے, اللہ کے صفات ان کو عطا کر دیے. عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے وہ مشہور, جو بعد میں رافضیوں نے اپنی کتاب میں لیا, اور وہ مشہور ہو گیا جاہل مسلمانوں میں, نور من نور اللہ کا. بائبل کا اسٹیٹمنٹ ہے, ہی از دا لائٹ آف گاڈ. لائٹ آف گاڈ کیا ہے؟ گاڈ کا نور. نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا نور. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بائبل میں ہے. اس کو کون لیے ہمارے پاس؟ رافضی لیے. رافضی لے کے اس سے کہانی کیا بنائے, وہ جو نور سے نبی کا نور بنا, نبی کے اکیلے کا نور نہیں بنا. باقی کی جو دنیا ہے, غیر رافضی دنیا جو ہے, وہ غیر رافضی دنیا میں کیا کر دیے؟ خالی نبی تک چھوڑ دیے. ان کا عقیدہ کیا بنا لیے؟ خود کے نور سے نبی کا نور, علی کا نور, فاطمہ کا نور, حسن اور حسین کا نور بنائے. تو یہ تو پورے 5 اللہ کے برابر ہو گئے. اور یہی چیز عیسائیوں میں چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے, کہ نور کا نور ہے. اللہ تعالیٰ توڑائے اس کو. آپ کے جو اعلیٰ رب ہیں, اعلیٰ ہیں, وہ اعلیٰ کو کیسے سمجھوں میں؟ اعلیٰ کیا معنی میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے سورہ حدید دیکھیں. سورہ حدید کی پہلی آیت کیا ہے؟
جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، سب اللہ کا ہے. اللہ کا ہے مطلب اللہ کے جسم کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. اللہ کی ملکیت ہے. اے نبی آپ بھی ہیں تو میری ملکیت ہے، آپ بھی ہیں تو میرے غلام ہیں. آپ، میں رسول بنایا آپ کو. جتنے نبی آئے سب میرے غلام ہیں، سب میرے بندے ہیں، سب پر میری غلامی فرض تھی، سب پر میری عبادت فرض تھی. عیسیٰ ہے تو میرے بیٹے نہیں ہیں، میرے بندے ہیں، غلام ہیں، عبادت کرنے والوں میں سے ہوں. میرے رسول بنایا ان کو میں اپنا. ان کا کام کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ میری تسبیح کرنے والے لوگ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اے نبی اب آپ کو بھی کرنا ہے. آپ کے جو اعلیٰ رب ہے اس کی تسبیح کریے، آپ اس کی شان کے مطابق کریے. وہ اعلیٰ ہے. کون ہے وہ؟ للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. پوری قوت والا، پوری حکمت والا ہے وہ. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، سب اس کا ہے. سب، آپ، میں، سب اس کا ہے. یحیی و یمیت، وہی تو ہے جو تم لوگوں کو حیات دیتا ہے، زندگی دیا، وہی تم کو موت دے گا. حیات موت سب وہی دینے والا ہے. اب آیا وہ اعلیٰ کا ایکسپلینیشن تیسری آیت میں. وہ کیسا اعلیٰ ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ جو اعلیٰ ہے وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. وہ اعلیٰ کی صفت کو سما دیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر. وہ اول کیسا ہے؟ مطلب تفاسیر، نام اور صفات کے تفاسیر کی خاص بات بہت اہم ہے جو ہم کو عقیدتاً یاد رکھنا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہاں اسم کا جو لفظ استعمال کرے اس کی خاص وجہ ہے، کیونکہ اس بات کو اللہ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 180 میں بھی سمجھایا ہے. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180. وہاں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ للہ. للہ کے معنی کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے جب آپ بولتے تو بھائی ہمارے بابا کے لیے لیا بولے تو دوسرا بھی لے سکتا اس میں سے، سمجھ رہے نا؟ امی ایک نوالا لے سکتے اس میں سے. میں ہمارے بابا کے لیے بریانی لایا تو امی بھی ایک نوالا لے سکتے، لاڈلی بیٹی بھی ایک لے سکتی، میں خود بھی ایک لاڈلا بیٹا لے سکتا ہوں. یہ پورے پاسبلٹیز ہیں. بابا کے لیے بولے وقت، اللہ کے لیے بولے نا تو اس میں سے نکال کے نبی کو بھی نہیں دے سکتے. یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنا. سمجھ میں آیا؟ یہی فرق ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ اعلیٰ میں للہ، اللہ کے لیے جو چیز ہو گئی اس میں سے کسی کا حصہ ہی نہیں بن سکتا. اللہ کو کسی قسم کا شرک پسند نہیں ہے. سب کچھ معاف کروں گا، باقی تم کچھ بھی کر کے آؤ، شرک نہیں کروں گا. نہ سوچ میں شرک آنا، نہ تمہارے خیال میں شرک آنا. جہاں میں آ گیا تو صرف اور صرف میں. للہ، للہ الاسماء الحسنی. اللہ کے لیے کیا ہے؟ نہیں بولے اللہ تعالیٰ اچھے نام. آپ بولے، وہی تو جا کے گڑبڑ کر دیا پوری. اچھے نام بولتے لگا کیا کرے؟ ہم بھی بناتے بھائی، اچھے نامہ بناتے. تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اسماء الحسنی. اچھے نام نہیں، اچھے نام بولتے فساد کرتے. کیوں؟ اب دماغ لگاتے خود کا اچھے ناموں میں. خدا نہیں بھائی، اس میں برائی کیا؟ خدا بولے تو جو خود سے ہے، نہیں اس میں برائی نہیں ہوں گی، مگر اسماء الحسنی نہیں ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا. گاڈ مانے اس کے وہی ہے، ہم وہی سمجھ نہیں. اسماء الحسنی نہیں ہے، تم بول لیے. اس لیے اسماء الحسنی کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. ریڈیو کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، ریڈیو کا خالی ریڈیو. کون سی لینگویج کا ورڈ ہے وہ؟ فرینچ ہے. ریڈیو فرینچ ورڈ ہے. اس کی ایٹیمولوجی جب آپ اس کی تاریخ اسٹڈی کریں گے تو فرینچ ورڈ ہے وہ. ہر زبان میں ریڈیو ہے نا. تیلگو میں بھی ریڈیو ہے، انگلش میں بھی. تو جب ریڈیو ہر زبان میں ریڈیو رہ سکتا تو اسماء الحسنی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑ گئی؟ اسماء الحسنی اسماء الحسنی ہے.
اور اسماء الحسنہ صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود کے لیے پکارے یا نبی صحیح حدیث میں پکارے. اللہ کی قسم اس کے بعد کائنات کی کوئی شخصیت اللہ کا نام نہیں پکار سکتے جو اللہ کی کتاب میں یا نبی کی حدیث میں نہیں ہے. ابو بکر صدیق بھی خود سے بولے نہیں مانتے. عقیدہ ہے اللہ کے اوپر. اسم کا ذکر لائے خاص طور پہ. سبح ربی کا لالا بھی بول سکتے تھے. اسم کا ہی کو آیا وہاں پہ. اسم میرے نام کی اہمیت ہے میرے پاس. تو خدا حافظ کا ایک ٹرینڈ تھا ایک زمانے تک. اللہ کا احسان ہے کہ اب نوجوان کافی اس چیز کو چینج کر لیے, کیونکہ خدا اللہ کے اسماء الحسنہ میں کہیں بھی نہیں آیا. اللہ کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں آیا. ایشور, پرماتما, بھگوان, یہ الفاظ کے معنی بڑے اچھے ہیں. ایشور عیش سے ہے, وہی ایش عربی میں بھی ہے, اسی سے عائشہ ہے. ایش عیش سے, اشٹھا خواہش, تمہاری خواہش پوری کرنے والا. ایشور مانا اچھا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں ہے. بھگوان تمہارا بھاگیہ بنانے والا, مانا اچھا ہے, اسماء الحسنہ میں نہیں ہے. مگر اللہ نہیں بولے میں وہ ہوں. کے سمجھ میں آیا؟ پرماتما سب کی آتما ہے, پرم آتما سب سے بڑی آتما. تو ہم تو وہ مانتے ہی نہیں اللہ کو, تو اسماء الحسنہ میں آ ہی نہیں سکتا ہوں. اسماء الحسنہ سورہ اعراف آیت نمبر 180, للہ الاسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ صرف میرے ہیں. فدعوہ بہا, تو تم لوگ دعا کرو اس کے ناموں سے اس کو پکار کر. دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا اللہ تعالیٰ. فدعوہ, فا عربی میں آنے کا مطلب ارے ایسا کرو, میں ایسی کرو, ویسا نہیں ایسی کرو. ایسا کرے تو ہی ہوتا ہے. کوئی کام بچہ کر رہا, ارے ویسا نہیں میں ایسی کرے تو ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو سولوشن دے دیے ہو. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا سولوشن دے رہے ہیں بندے کو. فدعوہ بہا اسماء الحسنہ, میرے ناموں سے میرے کو پکار کے دعا مانگو میرے سے. اسی لیے نبی بولے 99 نام یاد کر لو, کیونکہ اللہ دعائیں جلدی قبول کرتے وہ ناموں سے پکار کے کرے تھے. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا, اللہ کا ہر نام اللہ کی ایک صفت بیان کرتا. یہ عقیدہ کا بہت اہم جملہ بول رہا ہوں, یاد رکھنا آپ لوگ. اللہ کا ہر نام اللہ کی ایک صفت بیان کرتا, لیکن ہر صفت اللہ کی اس صفت سے نام نہیں بنا سکتے. اللہ غضب میں آ گئے تو اللہ الغاضب نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ غضب میں آ گئے, صفت کا حصہ ہے. اللہ غضب میں آ گئے, بھائی ارتھکویک آ گیا, اللہ کو غضب میں مت لاؤ, صفت ہے یہ, اس کا نام نہیں بن سکتا. لیکن ہر نام میں ایک صفت کا معنی رہتا برابر. یہ یاد رکھ لینا عقیدے کے حصے میں. اسماء الحسنہ وہ تمام نام جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے یا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حدیث کے ذریعے سے سکھائے ہیں. اسماء الحسنہ, وللہ الاسماء الحسنہ. تمام اسماء الحسنہ, تمام اچھے نام کر دیا نا گڑبڑ. تمام اچھے نام میں پھر بھگوان میں برائی گیا, خدا میں برائی گیا. اچھا نام ہے نا وہ بھی, اللہ اچھے نام نہیں بولے. اسماء الحسنہ, للہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بہا, بس اسی کے ساتھ دعا کرو اس سے. اے خدا میرے کو دے دے, تو اب اللہ تعالیٰ بولیں گے کس کو پکار رہے تھے کہ تم, میرے کو تو نہیں پکارے. خدا حافظ کس سے حفاظت مانگ لیے کی, اسماء الحسنہ میں تو نہیں ہونا. مگر ہمارے تو ہم ایسا بولے تو کرے ہماری حفاظت. وہ تو جیسس حفاظت کرو بولے بھی تو کرتے, رجنیش بھگوان حفاظت کرو بولے تو انہوں بھی کرا ایک زمانے تک اس کے لوگوں کی. انہیں کرا نہیں کرا انہیں. یہ اصول نہیں ہوتا یہ ماننے کا کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, میرے کو فائدہ پہنچ رہا تو صحیح, میرے کو غلط نقصان ہو گیا تو میں وہ غلط چیز ویسا نہیں ہوتی. طے ہے اللہ کی طرف سے, للہ الاسماء الحسنہ. دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنا وزن کہیں گزار رہا ہوں, اس لیے وزن ڈال رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے دور میں تربیت کی جا رہی ہے عقیدے کی. اللہ اپنے ناموں کی تربیت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تعلیم دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے میرے نبی, آپ کے پاس بھی ایسا ہوا ہے, میرے گھر کے اندر بتوں کو ٹھہرایا گیا 360,
صبح سے شام تک اس کو پکار رہے ہیں، میں خالی ڈرامے کے لیے ہو گیا ان کے پاس. بولتے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو دکھاوے کے لیے اللہ کا نام ہے، باقی کی پوری خدمت پوجا پاٹ اصل کس کی ہو رہی؟ کعبے کے اندر کے بتوں کی ہو رہی. اصل عبادت کس کی ہو رہی؟ ان کی ہو رہی. اصل دعا کس سے مانگ رہے؟ ان سے مانگ رہے. آج ہم اصل دعا خبروں میں جا کے مانگ رہے. جو چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے وہ خبر والوں سے مانگ رہے ہیں. وہی کر رہے ہیں جو کفار مکہ اس زمانے میں بتوں کو رکھ کے کرے تھے. اس عقیدے کو توڑے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ. عیسائیوں کے عقیدے کو توڑے لے کے آ کے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے کوئی بیٹے نہیں ہے، اللہ کے ہرگز برابر نہیں ہے، بندے غلام ہے. میرے بارے میں جب سوچ رہے ہیں اعلیٰ سوچ، سباہ تسبیح اعلیٰ، نبی کی تعریف کر رہے ہیں، کرو، وہ عبادت ہے تمہارے لیے. تم میرے نبی کی تعریف کرے، میں خوش ہوتا ہوں تم سے، لیکن وہ تعریف میرے برابر نہیں آ سکتی. باقسم خدا نہیں، خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں. یاد ہے میں میرے پروگرام میں بولا تھا، میں شروع کے دنوں میں ایک ملا تھا جاہل اولڈ سٹی میں جہاں میں پیدا ہو کے بڑا ہوا، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، نہیں بھائی ہم تو نبی کو باقسم خدا نہیں ہے بھائی، خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں ہے بھائی. اللہ آپ اپنے گھر میں جا کے امی کو بولتے بازو والے امی باقسم ابا نہیں مگر خدا کی قسم ابا سے جدا نہیں بولے تو یہ کوئی جملہ بولنے کا ہے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ توڑے اس عقیدے. للہ الاسماء الحسنی، وہ اسم کیا ہو؟ اسماء الحسنی میں سے پکارو. فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور جو لوگ یلحد، الہاد کیسے ہے؟ لحد سے. آپ جس کو بغلی خبر بولتے وہ لحد ہے اصل میں. بغلی خبر کہیں کو بول رہے ہیں آپ اس کو؟ خبر میں دو طریقے سے اتارتے مردے کو، ایک ویسے ہی رکھ دیتے، ایک طریقہ خبر کھودتے پھر تھوڑا حصہ لے کے نیچے ٹیڑھا کر دیتے اس کو، یہ ٹیڑھا ہو گیا، اس کو لحد بولتے. اصل میں اس کو لحد نہیں بولتے، اس کو لحد بولتے. میرے جو ناموں میں ٹیڑھ کر رہے ہیں ان کو تو سزا دے کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ میرے نام کو بگاڑ کے خدا کرے. ارے بھائی علامہ اقبال تک بولے، علامہ اقبال میرے رسول نہیں ہے، میں دل و جان سے ان کی عزت اور قدر کرتا ہوں، میں تو حد سے زیادہ شہدائی ہوں ان کا، لیکن ان پہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، ان سے بھی غلطی ہو سکتی. اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اس زمانے کے علماء کیا کر رہے تھے، کیوں نصیحت نہیں کرے. یہ تو اتنا سیریس معاملہ تھا. حق پرست علماء اس وقت اتنے اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کیے؟ وہ تو تعجب ہوتا کہ وہ لوگ نہیں کرے، اور وہ لوگ نہیں کرے کا مطلب میں نہیں کروں نہیں ہوں گا، اور میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے زیادہ علم والا ہو گیا. آئنسٹائن کی کوئی سائنٹسٹ غلطی کریکٹ کرنے کا مطلب انہیں آئنسٹائن سے بڑھانے والا تھا، اس مسئلے پہ کریکٹ کر لیا. اللہ اس کو موقع دیے، بتا دیا آئنسٹائن کو دیکھ تو مکمل نہیں ہے. خضر علیہ السلام کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیے، موسیٰ آپ کو سب کچھ نہیں معلوم بول کے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایسا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نظام بنا کے رکھے. انہوں نہیں کرے کیا کرے اس سے میرے کو مطلب نہیں ہے. میرے علم میں ایک چیز سیکھا، میرے کو یہ پتا چل گیا قرآن سے اللہ کو صرف اسماء الحسنی سے پکارنا ہے. اسماء الحسنی کا جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں اپنی زبان میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، مت کرو ترجمے. اسماء الحسنی اسماء الحسنی ہے. جب میں ریڈیو کو ریڈیو بول سکتا ہوں تو اسماء الحسنی کو اسماء الحسنی بولوں گا. ارے بھائی غیر مسلم نہیں سمجھتا، بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھتا تو اب تو میرا موقع ملا دعوت کا کام کرنے، اس کو سمجھاؤں گا. اب اس کو بٹھا کے اسماء الحسنی کس کو بولتے ہیں. یہی کام کے لیے میں مسلمان بنایا گیا، اسی کی وجہ سے امت میں پیدا کیا گیا میرے کو یہ کہ بھائی انہیں نہیں سمجھتا اسماء الحسنی کیا ہے، تو سب کام چھوڑ پہلے یہ کام کر. تیری اماں مر رہی تو مرنے دے، اس سے بڑھ کے اللہ کا کام کرنا. کہا جاتی تیری اماں مر کے انا للہ و انا الیہ، لیکن تیرے جیتے جی، تیری ماں کے جیتے جی میرے بارے میں کوئی غلط بول رہا تو خاموش کیسا ہے؟ میری جنت میں جانے کے مستحق بننے کے خواہش میں. میرے نبی تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، صحابہ کئی قربانیاں دے دیے، تیرے میں نام اللہ کے بگاڑ رہے لوگ، اس کے اوپر بھی آپ کی اور میری توجہ نہیں ہے تو کتنی بری بات ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے دیکھیے آپ، یہ کہاں سے کہاں گئی بات؟ اعلیٰ کہاں سمجھ رہے تھے بنی، یہ نام کو اعلیٰ اسم کو کہاں لے کے گئے تھے؟ حدید پہ. هو الاول والآخر، اول آخر کا مطلب کیا ہو گیا؟ شروع سے ہے آخر تک رہے گا. یہ سمجھانے کے لیے بولنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو نام بتایا اس کے علاوہ کوئی نام آپ نہیں لے سکتے اللہ کے لیے.
اسی طرح اگر کوئی نام اور صفات پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی ہے, وہ صفت کو یا نام کو سمجھا دیا, تو اب نبی کے بعد ابو بکر صدیق بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا سکتے اپنے کو. سمجھ گئے آپ؟ اب اس کے بعد اگر کوئی بھی ڈیفینیشنز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ڈیفینیشن ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے تو ٹھیک ہے, ہم اضافہ کر لیں گے اس کو. اصل ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو. الاول الآخر کا جو یہ جو نام آئے ہیں آپ کو یہ ملیں گے صحیح بخاری میں. آپ جب حدیث نمبر 7418 اور 3190 صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے قبیلے والے آئے. بنو تمیم آج کے ریاض کے آس پاس کا علاقہ ہے. کچھ قبیلے والے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بولے, تم لوگوں کے لیے تو خوشخبری میں نے سنا دی. بولے یہ خوشخبری ہے جو میں تمہیں سناؤں گا. تو وہ لوگ پلٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیے کہ اللہ کے نبی وہ تو ٹھیک ہے, خوشخبری آپ جو سنائیں گے, کچھ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا فائدہ کر دیجئے. بولے وہ جو آپ سنائیں گے وہ تو ٹھیک ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی ایک فائدہ کر دیجئے کچھ ہمارا. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اور اتنے میں کچھ یمن کا جو ایک قافلہ آیا, یمن سے کچھ صحابہ آئے. بولے یا رسول اللہ ہم اتنا پورا سفر کر کے آئے ہیں, آپ سے ایک چیز پوچھنے آئے ہیں. بولے اب دیکھیے یہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تشریح کیے, یا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرے اس حدیث کی, اس میں بتائے کہ مسلمان جو سفر کرتا دنیا میں, اس سے بڑا کوئی اور نیت والا سفر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کدھر آنا ہوا تو لوگ بتائے کہ اے نبی ہم صرف ایک ہی مقصد سے سفر کر کے آئے. کہاں سے آئے؟ یمن سے آئے. یمن سے آئے بولے تو اپنے واسطے یہاں سے بامبے چلے جانے کے برابر ہو گیا. اگر آپ مدینہ سے یا مکے سے اگر سرزمین سے دیکھیں گے تو بہت زیادہ بڑا مسئلہ آج کے دور میں نہیں ہے, وہ دور کا سوچا. وہ سواریاں, وہ پہاڑ, وہ ریگستان, وہ پورا پار کر کے آ رہے لوگ, کئی دن کا سفر کر کے پہنچ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مقصد ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی اور اللہ اس کے پہلے کہاں تھے, صرف یہ پوچھنے کو آئے. اللہ اکبر. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں بتاتے کہ اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی علم زمین پر نہیں ہے. بولے نہ اس سے زیادہ اللہ کو کوئی بندہ پسند ہے جو اللہ کے خاطر معلومات کے لیے نکلے, نہ اس سے پیارا کوئی سفر ہو سکتا. بولے سوال کیا ہے؟ دیکھو ہم صرف اتنا ہی جاننے آئے آپ سے, کائنات پیدا کیسا ہوئی اور اللہ کہاں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے یہ صفت کا استعمال, یہ نام کا استعمال کرے, اللہ الاول انت الاول فلیس قبلک. بس یہ اتنے جملے میں پوری اول کی تشریح کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ شروع سے ہے, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء, وہ آخر تک ہے اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. پھر وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. الظاہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کے معنی میں لے لیے, وہ ظاہر ہے, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. بولے وانت الباطن فلیس دناک شیء, وہ باطن ہے, وہ اس حد تک چھپے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے. چھپے ہوئے غائب نہیں ہے کا مطلب کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ ابھی تک اپن باطن چھپے ہوئے ہیں ایسا سوچ رہے تھے, ویسا نہیں. مثال کے طور پہ تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایہ ساتھ ہوگا. بولے سمجھا کا مطلب کیا ہے؟ تو کہیں بھی جا کے اگر خبر میں بھی دفن ہو جائے گا تو وہاں سے نکال کے لاؤں گا. کا مطلب کیا ہے؟ پوری نظر ہے تیرے اوپر. یہ ہے باطن عربی میں اللہ کی صفت کے لیے. باطن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے. والباطن اس حد تک وہ اپنے علم کو لے کے گئے ہوئے ہیں کہ وہ تو دلوں کی سوچ کو جان لیتے. الباطن یہ جو صفت ہے, اچھا یہ پورے صفت یہ ڈیفائن کرتے ہیں الاعلیٰ کو. الاعلیٰ میں الاول ہے وہ, الآخر ہے وہ, الظاہر ہے وہ, الباطن ہے وہ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ جو باطن کو سمجھنے کے لیے دیکھیے سورہ مجادلہ جب نازل ہوا, سورہ نمبر 58, تو ایک صحابیہ اپنے شوہر کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے آ رہی تھی. وہ پہنچ گئی گھر پہ. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر ہے اس پر
کہ اب لازم ہے اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتے حجرہ چھوٹا تھا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کمرے میں حجرے میں، حجرہ مطلب کمرہ، بی بی عائشہ کے پاس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو جب وہ کمرے میں داخل ہوتے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ایک پردہ ہوتا، بی بی عائشہ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھ جاتے، پردے کے پیچھے سے پوچھتے اور ادھر سے جواب دیا جاتا. اب آپ اندازہ کرو کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ صحابیہ پردے کی طرف سے پوچھ رہے ہیں، میں بازو بیٹھی ہوئی ہوں، اور وہ جو پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے کو برابر آواز نہیں آ رہی ان کی. وہ ایگزیکٹ کیا پوچھ رہے ہیں میں الفاظ صحیح سے سن نہیں پا رہی تھی. اور ابھی وہ پوچھنا ختم نہیں کیے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وہ جس چیز پوچھنا چاہ رہے تھے اس کو لے کر. والباطن تو جانتا ہے، بازو بیٹھے ہوئے بی بی عائشہ نہیں جان سکے. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا باریک ہے وہ. اسی طریقے سے اس واقعے کو سناتے ہوئے ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا ایک قول بھی ہے عرب کے پاس. ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائے کہ جیسی حرکت ویسی برکت. یہ سنے ہوں گے آپ. یعنی کہ مطلب اگر آپ نے ہاتھ سے کوئی اچھا کام کیا تو ہاتھ کو فائدہ پہنچا دیا جائے گا، آنکھ سے کیا تو آنکھ کو فائدہ، ہاتھ سے برائی کی تو ہاتھ کو. ایسا ہونا لازم نہیں ہے، کہاوت ہے ویسی، لیکن اس واقعے میں بہت واضح سمجھ میں آتی وہ چیز. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث ہے ایک. اب اس سے فضیلت بھی سمجھ میں آتی ابو بکر صدیق کی. ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے ابو بکر کو کوئی بھی تکلیف مت دو، میرے ابو بکر کو کوئی بھی تکلیف مت دو کہ جب میں نے کلمے کی دعوت دی تو جتنوں نے کلمہ قبول کیا کہیں نہ کہیں ان کے دل میں تھوڑا تو سوال رہ گیا تھا. قبول تو کیے، سب کیے، چھوٹا، سوائے میرے ابو بکر کے. سو رہے آپ؟ اب یہ دل کی کیفیت کون بتائے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ والباطن، الباطن، وہ کیفیت معلوم ہے کون کس اس میں تھوڑا تو کسی کے پاس تھا ہوں گا سوائے ابو بکر کے. میں بولا فوری قبول کر لیے، یعنی کہ دل کی کیفیت کا اظہار کرا دیے اللہ تعالیٰ، کرا دیے. یہ حرکت تھی. تو جملہ میں تو اصل صرف یہاں تک سنانا چاہ رہا تھا، لیکن فضیلت میں ایک اور چیز، یہ اللہ کا انعام کیسا ہوتا. دیکھو آپ، جب کلمہ پیش کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو ابو بکر صدیق کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کچھ نہیں، صاف ستھرے خالص فوری قبول کر لیے. جب ابو بکر صدیق خلافت کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ایک بھی مخالف نہ تھا ان کے بھی، سب کے دلوں میں محبت ڈالے ہوئے تھے. باقی سب سے شاید کوئی اختلاف کر لیتے، کسی کا ابو بکر صدیق کا ہاتھ بڑھتے سب آگے بڑھا دیا اپنا ہاتھ. حرکت میں برکت. سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی آپ اور میں یاد رکھنا، جس نیت سے اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے اوپر عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کی حرکت ہے، یہاں کی یہ حرکت ہے، اس کی برکت بہت بڑی ہے. اللہ اکبر. افطار کا ٹائم ہو گیا. اللہ سے دعا ہے، یہ بہت افضل وقت ہے دعا کرنے کا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186. میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے نبی ان سے کہو میں ان کے بہت قریب ہوں. تو آپ دیکھیں گے رمضان اور روزے کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں وہ 183 سے 187 تک ہے، 183 سے 187 ہے. میں جو آیت بول رہا ہوں 186 ہے. یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میرے نبی کہو میں اس سے قریب ہوں، یہ روزے دار کے لیے بولا گیا. یہ آیت کا شان نزول روزے دار کے پکار کے لیے، جب انہیں اللہ کو پکارتا تو سارا دن ہے آپ کے لیے اللہ کو پکارنے کے لیے. اس سے کہو میں جواب دیتا ہوں. اور اس آیت میں کنڈیشنل نہیں ہے جواب، الا ماشاء اللہ نہیں آیا یہاں پہ. جس کو چاہوں جواب دیتا ہوں، جب ویسا نہیں، انہیں پکارتے جواب دیتا ہوں روزے دار کو، انکنڈیشنل جواب دیتا ہوں. اور اس میں سب سے افضل وقت افطاری کے ذرا پہلے کا ہے. تو اللہ کو اب آپ جب پکار کے دعا کریں گے، آپ کو بہت سارے نام یاد نہیں بھی ہے اللہ کے. سورہ فاتحہ میں جو نام ہے، یا اللہ یا رب، یا اللہ یا الرحمن، یا اللہ یا الرحیم، یا اللہ المالک، یا اللہ المجیب الدعا، یا اللہ سمیع الدعا، یا اللہ یا ستیر العیوب. ستار العیوب نہیں ہے، ستار نہیں ہے صفت، الستیر ہے اللہ کی صفت. یا اللہ یا ستیر العیوب، اے اللہ بچپن سے ابھی تک
जितने भी गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा जानबूझ के अनजाने में मैंने किए हों उन पर आप मगफरत की चादर डाल दीजिए, रहमत से मगफरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हलाल कमाई में इतनी बरकत अता फरमाइए कि हराम की तरफ जहन जाए ही नहीं। ऐ अल्लाह जो कुछ आप मेरे मुकद्दर में मेरे को अता कर रहे हैं मेरे दिल में उसके लिए रजामंदी डाल दीजिए ताकि मेरे दिल में कोई दूसरी चीज की तमन्ना बाकी ना रहे और मैं उस पर राजी हो जाऊं जिस पर आप मेरे साथ राजी हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कौसर का पानी पीने की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन 70,000 में शामिल फरमाइए जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चले जाएंगे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिर मुशरिक मुनाफिक हासिद हर इस्लाम के दुश्मन हर मुसलमान के दुश्मन के चुंगल से और चाल से मुझे आगाह कर दीजिए, मेरी रहनुमाई कर दीजिए ताकि मैं बचा रहूं और मैं आपके दीन की खिदमत करते हुए आपके पास अपनी रूह को कब्ज करवा लूं। ऐ अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक मत दीजिए जब तक कि आपके दीन की कोई बड़ी खिदमत ना ले लीजिए। ऐ अल्लाह खूब इल्म अता फरमाइए, ऐसा इल्म जिससे मैं लोगों को फायदा पहुंचाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी दौलत अता फरमाइए जिस दौलत के जरिए से मैं आपके दीन की खिदमत कर सकूं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ताकत अता फरमाइए कि उस ताकत के जरिए से आपके दीन को इस जमीन पर खवी कर सकूं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी दुआएं मेरे माँ बाप ने मेरे चाहने वालों ने बचपन से अभी तक मेरे लिए मांगी है अब मांग रहे हैं मेरी मौत तक मांगेंगे, उन तमाम दुआओं को आप अपनी कुदरत से खैर के साथ कबूल फरमाइए। और वो दुआओं के मांगने में वो लोगों ने कोई जालत की चीज़ें मांग ली तो उसको भी आप अपनी कुदरत से खैर में बदल कर मेरे हवाले कर दीजिए इंशाअल्लाह। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद बारिक वसल्लम।